بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایکسپوز یونٹ کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ سزائے موت بیشتر ممالک میں سنگین جرائم کرنے والوں کے لیے سب سے بڑی سزا ہے، جس کا اختتام سزا پر عمل درآمد کی صورت میں ہوتا ہے۔ سزائے موت کو کیپٹل پنشمنٹ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ اصطلاح لاطینی زبان کے لفظ کیپٹلائز سے نکلی ہے، جس کا مفہوم سر قلم کرنا ہے۔ سزائے موت کے تناظر میں اگر تاریخ پر نظر دوڑائی جائے تو زمانہ قدیم سے لے کر تاحال مختلف معاشروں میں، مختلف ادوار حکومت میں حکمرانوں نے سزائے موت کے قانون کو رائج رکھا ہے۔ صاحب اقتدار دہشت گردوں کے ساتھ ساتھ ملک دشمنوں، سیاسی مخالفین اور جرائم پیشہ عناصر کو موت کے گھاٹ اتارتے رہے۔ مختلف ممالک میں سزائے موت کا طریقہ مختلف ہوتا ہے، یعنی پھانسی کے علاوہ بھی مجرموں کو دوسری دنیا میں پہنچانے کے مختلف طریقے اختیار کیے جاتے ہیں۔ بہت سارے ملکوں میں تو مجرموں کو سر قلم کر کے موت کی نیند سلانے کا انتظام کیا جاتا ہے۔ دوستو، بادشاہوں کے دور سے لے کر اس جدید دنیا کے مختلف ادوار تک دیکھیں تو سزائے موت کے مختلف طریقے دکھائی دیں گے۔ پھانسی کی سزا ہمارے ملک پاکستان میں بھی دی جاتی ہے، جس کی تفصیلات سے آپ بخوبی آگاہ ہوں گے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ ایسے طریقے ہیں جنہیں اختیار کر کے مجرموں، دشمنوں اور باغیوں کو سزائے موت دی جاتی رہی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں مجرموں کو سزائے موت دینے کے کچھ ایسے طریقوں کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا جن کے بارے میں جان کر آپ حیران و پریشان ہو جائیں گے، تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ گولی مارنا۔ دوستو، مجرموں کو سزائے موت دینے کے لیے گولی مارنے کا طریقہ آج بھی رائج ہے، جس میں مجرم کو گولی مار کر دوسری دنیا میں پہنچا دیا جاتا ہے، اور اگر مجرم تعداد میں ایک سے زیادہ ہوں تو انہیں فائرنگ سکواڈ کے سامنے کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ پھر اشارہ ملتے ہی گولیاں برسنا شروع ہو جاتی ہیں اور تمام کے تمام مجرم اپنے انجام کو پہنچ جاتے ہیں۔ کھال اتارنا۔ دوستو، اس طریقے سے مجرم کو موت تو ملتی ہے، لیکن اس سے قبل بے پناہ تکلیف اور اذیت کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جلاد یا سرکاری اہلکار، بادشاہ، حکمران یا مسند اقتدار پر بیٹھے شخص کے حکم سے سزا یافتہ شخص کے جسم کی کھال تیز دار چھری یا چاقو سے اتارتے تھے، ٹھیک ویسے ہی جیسے قربانی کے جانور کی کھال اتاری جاتی ہے۔ لیکن فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ اس وقت وہ مجرم زندہ ہوتا ہے، جبکہ قربانی کا جانور ذبح ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ اذیت ناک مرحلہ مجرموں کو موت سے پہلے کئی بار مارتا تھا، اور آخر کار اس درد اور تکلیف کی وجہ سے سزا یافتہ شخص کی موت واقع ہو جاتی تھی۔ اس کیفیت میں اس خوفناک سزا کے مراحل سے گزرنے والا شخص فوراً موت کی التجائیں کرتا تھا، لیکن اسے موت سے پہلے اس اذیت ناک مرحلے سے گزرنا پڑتا تھا۔ اعضاء کو کاٹنا۔ دوستو، ماضی میں یہ سزا پانے والے مجرم کے جسم کے کچھ اعضاء کو کاٹ لیا جاتا تھا، جس سے رفتہ رفتہ وہ قیدی ہلاک ہو جاتا تھا۔ عام طور پر اس طریقہ کار کو اختیار کرتے وقت مجرم کے معدے کے قریب گہرے زخم کر دیے جاتے تھے۔ دراصل ماضی میں یہ طریقہ صرف تشدد کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ جب کسی قیدی سے کوئی راز جاننا ہوتا تو اس سزا کے ذریعے اسے مجبور کیا جاتا تھا کہ وہ سچ بتائے، لیکن اس سزا کے نتیجے میں اکثر قیدیوں کی موت واقع ہو جاتی تھی۔ گرم پانی میں پھینکنا۔ دوستو، گرم کھولتے ہوئے پانی میں کسی کو بھی پھینکنے کا مطلب چند سیکنڈز میں سزا یافتہ شخص کی موت ہے۔ مختلف ادوار میں حاکم وقت اپنے دشمنوں، مجرموں اور مخالفین کو مارنے کے لیے یہی طریقہ اختیار کرتے تھے۔ سزائے موت کے اس طریقے میں پانی کو ایک بڑے برتن میں ابالا جاتا تھا، اور جب یہ پانی خوب ابلنا شروع کر دیتا تو مجرم کو اس میں ڈال دیا جاتا، اور محض چند سیکنڈز میں مجرم کی لاش ایک سوپ کی شکل اختیار کر لیتی۔ بھاری پہیے کے ذریعے موت۔ دوستو، قدیم یونان میں یہ طریقہ رائج تھا، جس نے آہستہ آہستہ جرمنی، فرانس، روس، برطانیہ اور سویڈن میں بھی مقبولیت حاصل کی۔ اس طریقے سے قیدی کو ایک بڑے پہیے سے باندھ دیا جاتا تھا، اور جب پہیہ چلتا تھا تو آہستہ آہستہ اس شخص کی ہڈیاں ٹوٹنا شروع ہو جاتی تھیں، اور پھر وہ مجرم دردناک موت مر جاتا تھا۔ اس کے علاوہ کبھی کبھار مجرم کو سر پر چوٹ لگا کر نیم بے ہوشی کی حالت میں پہیے سے باندھ کر کہیں لٹکا دیا جاتا تھا۔ اس طرح پرندے بالخصوص چیل،
کوے اور گدھ زندہ انسان کی بوٹیاں نوچنا شروع کر دیتے تھے، جس سے سزا یافتہ شخص موت سے پہلے کئی بار مرتا تھا۔ زندہ جلا دینا۔ دوستو، ماضی میں مجرموں کو زندہ جلانا بھی سزائے موت کا ایک انداز رہا ہے۔ جن حکمرانوں نے یہ طریقہ اختیار کیا، ان کا ماننا تھا کہ اس طرح دوسرے لوگوں پر خوف طاری ہوگا اور وہ عبرت حاصل کریں گے اور جرم کرنے سے باز رہیں گے۔ اس کے علاوہ کالا جادو کرنے والی عورتوں کو بھی یہی سزا دی جاتی تھی۔ ماضی میں دنیا کے کئی علاقوں میں عورتوں کو ڈائن یا چڑیل کہہ کر انہیں زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ زندہ جلائے جانے والی ان عورتوں میں ایک بڑی تعداد بے گناہ عورتوں کی بھی شامل ہے، جنہیں ماضی میں ڈائن یا چڑیل کا جھوٹا الزام لگا کر زندہ جلا دیا گیا تھا۔ نیکلیسنگ۔ دوستو، اس طریقہ کار میں مجرم کی گردن اور بازوؤں پر ایک ربڑ کا ٹائر چڑھا دیا جاتا تھا جو گیس سے بھرا ہوتا تھا، پھر اسے آگ لگا دی جاتی تھی۔ یہ طریقہ جنوبی افریقہ میں 1980 تا 1990 کے دوران کافی استعمال کیا گیا۔ ڈاکوؤں، چوروں یا جرائم پیشہ عناصر کو عام شہریوں نے بھی اپنی عوامی عدالتوں کے ذریعے کئی بار نیکلیسنگ کے ذریعے سزائے موت دی۔ دوستو، سزائے موت کا اگلا طریقہ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ انتہائی دردناک اور خوفناک ہے۔ اس سے پہلے آپ سب سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کے نیچے موجود سبسکرائب کا بٹن دبا کر بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو ٹائم سے ملتی رہیں اور آپ کے نالج میں اضافہ ہوتا رہے۔ اور ہاں، ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ کیڑوں کے ذریعے موت۔ دوستو، اس خوفناک طریقے کو بھی سزائے موت دینے کے لیے حکمرانوں نے خوب استعمال کیا۔ سزائے موت کے اس طریقے میں مجرم کو برہنہ کر کے چھوٹی کشتی یا درخت کے تنے پر باندھ دیا جاتا تھا، پھر اسے زبردستی شہد اور دودھ پلایا جاتا تھا۔ اس کے بعد کھانے پینے کی اشیاء بھی اس کے بدن پر ڈالی جاتی تھیں تاکہ کیڑے مکوڑے کھانے کی خوشبو سے وہاں جمع ہو جائیں۔ پھر اس سزا یافتہ شخص کو باندھ کر کسی ندی کے کنارے لٹکا دیا جاتا تھا۔ دوستو، تاریخ میں موجود ہے کہ اس طریقے کو اختیار کرنے والے لوگ مجرم کی آنکھوں، کانوں، منہ اور دیگر اعضاء کو خاص توجہ کا نشانہ بناتے تھے۔ کچھ ہی وقت گزرنے کے بعد حشرات الارض دودھ، شہد اور کھانے پینے کی دیگر اشیاء کے ساتھ انسانی جسم بھی چٹ کر جاتے تھے۔ یہ طریقہ اتنا خوفناک تھا کہ جس کے بارے میں سوچ کر یقیناً آپ گھبرا گئے ہوں گے۔ اب ذرا سوچیں، یہ سزا پانے والے مجرم کی موت کتنی دردناک ہوتی ہوگی۔ آری کے ذریعے جسم چیر دینا۔ دوستو، اس دہشتناک طریقے کے ذریعے تیز دھار آری سے مجرم کے جسم کو 2 حصوں میں کاٹ دیا جاتا تھا۔ یہ طریقہ رومن دور میں کافی رائج تھا۔ اسپین میں بھی اس طریقے کے شواہد ملتے ہیں، جبکہ ایشیا کے بھی کچھ حصوں میں اس کے ذریعے سزائیں دی جاتی تھی۔ اس طریقے میں انسانی جسم کو افقی یا عمودی کاٹا جاتا تھا۔ دیکھنے والے تو دہشت زدہ ہوتے ہی تھے، لیکن یہ دردناک موت سہنے والا موت سے پہلے ہی مر جاتا تھا۔ ہاتھی کے پیروں تلے روندنا۔ دوستو، ماضی میں ہاتھی کے پیروں تلے روند کر مجرم کو سزائے موت دینا بادشاہوں کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ مجرموں کو میدان میں باندھ کر لٹا دیا جاتا تھا اور پھر ہاتھی اپنا بھاری بھرکم پیر جیسے ہی اس مجرم کے اوپر رکھتا تھا تو سزا پانے والا منٹوں میں ہی ہلاک ہو جاتا تھا۔ اس کے علاوہ سزا یافتہ افراد کو بھوکے شیروں کے سامنے ڈال دینا بھی ایک ایسا عمل ہے جسے ماضی میں بادشاہوں نے اپنی تفریح کے لیے استعمال کیا اور اس سے اپنے مخالفین کو سزائیں بھی دی۔ بھوکے جانوروں کے پنجرے میں جانے والوں میں سے قسمت والے ہی زندہ سلامت بچنے میں کامیاب ہوتے تھے، لیکن ان کی تعداد انگلیوں پر گنی جا سکتی ہے۔ زہریلا انجیکشن اور کرنٹ۔ دوستو، قیدیوں کو زہریلا انجیکشن لگا کر یا کرنٹ دے کر بھی مجرموں کو سزائے موت دی جاتی ہے۔ کچھ ممالک میں بجلی کی کرسیاں استعمال کی جاتی ہیں جن پر مجرموں کو بٹھا کر کرنٹ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ دوستو، سزائے موت کے ان طریقوں کے علاوہ بھی حکومتوں نے مجرموں کو موت کے گھاٹ اتارنے کے اور بھی بہت سے طریقے اختیار کیے ہیں۔ صدیوں پہلے استعمال کیے گئے یہ طریقے اگرچہ اب ختم ہو چکے ہیں، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ان سے زیادہ خوفناک، دہشتناک اور اذیت ناک طریقے متعارف کروائے جا چکے ہیں۔ ہر دور اپنے ساتھ جہاں زندگی کی نئی چیزیں لے کر آتا ہے تو وہاں سزائے موت کے قوانین اور طریقہ کار بھی نئے سے نیا انداز اختیار کر کے سامنے آتے ہیں۔ پرانے زمانے کے مقابلے میں دیکھا جائے تو جدید دور میں سزائے موت کے طریقے ایسے ہیں
جن میں سزا پانے والے کو کم سے کم اذیت ہوتی ہے اور وہ کم وقت میں ہلاک ہو جاتا ہے، جبکہ کچھ صدیوں قبل کے طریقوں کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ مارے جانے والے کو موت سے بے پناہ اذیت دی جاتی تھی۔ بہرحال سزائے موت ایک ایسا ہتھیار ہے جس کو اگر صحیح انداز میں استعمال کیا جائے اور سیاسی مخالفین کو کچلنے کا ذریعہ نہ سمجھا جائے تو اس سے معاشرے میں کافی سدھار آ سکتے ہیں۔ قوانین کا ہونا اپنی جگہ اہمیت رکھتا ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ اہمیت کی حامل بات ان قوانین پر عمل درآمد ہے۔ دہشت گردوں اور مجرموں کو سزائے موت دے کر نشان عبرت بنانا انصاف کا تقاضا، مظلوم کی تسلی اور دیگر جرائم پیشہ عناصر کے لیے سبق ہے۔ اگر لوگوں میں سزا کا خوف ہوگا تو وہ جرائم کی طرف بڑھتے ہوئے کئی بار سوچیں گے، لیکن اگر انہیں پہلے سے ہی پتہ ہوگا کہ سنگین سے سنگین ترین جرم کرنے کے باوجود انہیں بڑی سزائیں نہیں ملیں گی تو ہر کوئی کھل کر جرم کرے گا اور عام شہریوں کے لیے جینا محال ہو جائے گا۔ یہ بات ہر شعور رکھنے والا انسان کہتا ہے کہ جرم کرنے والے کو اس کے کیے کی سزا ضرور دینی چاہیے، تاکہ اسے، اس کے لاحقین، اس کے اہل خانہ کو احساس ہو کہ تکلیف کیا ہوتی ہے۔ انسان کسی دوسرے کی تکلیف کا صحیح معنوں میں احساس اسی وقت کر سکتا ہے جب وہ خود اسی تکلیف سے گزرا ہو۔ دوسروں کو مارنے والے جب خود تختہ دار تک پہنچتے ہیں تو انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ موت کیا ہوتی ہے۔ دوستو، ہمارے ملک میں بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ حقیقی مجرموں کو ان کے کیے کی سزا ضرور دینی چاہیے، چاہے ان کا تعلق کسی بھی سیاسی و مذہبی جماعت سے ہو یا وہ معاشرے کے کسی بھی طبقے کی نمائندگی کرتا ہو۔ دوستو، کسی بھی ملک کے امن و امان کی صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے سزائے موت کے قانون پر جامع اور مؤثر انداز میں عمل درآمد بہت ضروری ہے، تبھی امن پروان چڑھ سکتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں اچھی لگی ہوگی۔ تو ویڈیو کو لائک، کومنٹ اور شیئر ضرور کریں اور جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ ایکسپوز یونٹ کی انفارمیٹیو اور ایکسپوزنگ ویڈیوز آپ کو ٹائم سے ملتی رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔